عمرو یار کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ضلع اس سے چند قدموں پر بیٹھی اس کی جانب غور سے دیکھ رہی تھی۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈرے ڈرے سے اور مشکوک حالت میں رہتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ عمرو کوئی بات بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس سوچ میں تو نہیں کہ میں نے فضل بن منظر کے خلاف غلط کارروائی کی ہو؟ ضلع نے اس کے دل کی بات جاننے کے لیے اس کے دل کو ٹٹولا۔ عمرو نے ضلع کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا، میں کسی کی سوچ میں نہیں ہوں۔ جو کوئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ میں تو صرف اپنے کاروبار کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ کاروبار کو کیا ہوا؟ ضلع نے عمرو کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ عمرو نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا، رائکا شاید تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اب میری حالت پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب کوئی بھی وپاری میرے پاس مال لے کر نہیں آتا۔ مال لے کر کیوں نہیں آتا؟ ضلع کے پوچھنے پر عمرو نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے انہیں پہلے مال کی رقم ابھی تک ادا نہیں کی۔ بیشتر روپیہ تمہاری نظر ہو گیا اور اس سے کہیں بڑھ کر فضل کی نظر کر دیا۔ اب میں کلاش ہو کر رہ گیا ہوں۔ سوچتا ہوں کہ زندگی کی گاڑی اب کیسے چلے گی، کیسے تمہارے حقوق پورے کروں گا اور کیسے وپاریوں کو ان کی رقمیں ادا کروں گا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اتنی بات کرنے کے بعد عمرو چپ ہوا تو ضلع نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا، بھلا فضل بن منظر کو رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک کیمیا گھر ہے، سونا بنانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے رقم محض اس لیے دی تھی کہ وہ جلد سونا بنا کر میری گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھال لے گا، مگر سونا بنانے سے قبل ہی وہ عزا کو قتل کرنے کے جرم میں قید ہو گیا۔ اب خدا جانے اس کی جان بچتی بھی ہے یا نہیں۔ اس پر ضلع نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھلا اس خبتی کو اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک کیمیا گری سے کس نے سونا بنایا ہے جو وہ بناتا؟ حد ہو گئی بے وقوفی کی اور جہالت کی۔ رائکا جو کچھ ہو چکا ہے اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں بے شمار دولت دی ہے، اگر تم اس میں سے کچھ دے دو تو میں اپنے کاروبار کو سنبھال لوں گا، وپاریوں کا قرض بھی ادا کر دوں گا اور پھر سے اپنا کاروبار شروع کر لوں گا۔ عمرو کی اس بات پر ضلع اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر عمرو سے بولی، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں خرچ کر چکی ہوں، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمرو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کی پناہ، اتنا ڈھیر سارا سرمایہ تم نے خرچ کہاں کر لیا؟ کیا تم بھی کسی کیمیا گر کو دولت دے چکی ہو؟ ضلع نے بھویں سکیڑتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ میں تو جانتا ہوں کہ تم سے بڑھ کر بھلا اس دور میں اور کون عقل مند ہوگا۔ بے وقوف تو ہم تھے جو تمہاری دم سے بن گئے۔ ضلع نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، مجھ سے بے وقوفی جیسی باتیں نہ کرو۔ میں نے ایک بار تمہیں کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا، آخر تم میری بیوی ہو، کوئی غیر تو نہیں؟ دکھ سکھ کی بات تم سے نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، یعنی روپے پیسے والی باتیں۔ عمرو نے ضلع کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ضلع نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے جواب دیا، تمہارا تو دماغ سٹیا گیا ہے۔ ضلع کمرے سے باہر چلی گئی تو عمرو نے سکھ کا سانس لیا۔ یہی بات وہ چاہتا تھا کہ ضلع کسی طرح اپنے کمرے سے باہر چلی جائے تو وہ اطمینان سے اس کے کمرے کی تلاشی لے لے اور کسی نہ کسی طرح سے اپنی زنبیل کو تلاش کرے، کیونکہ اب عمرو کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی زنبیل کو رائکا یعنی ضلع کے سوا کسی اور نے نہیں چھپایا۔ عمرو نے آہستگی کے ساتھ کمرے کو اندر سے بند کیا، اس کے بعد جلد سے جلد چیزوں کو ادھر ادھر کر کے اپنی زنبیل تلاش کرنا شروع کر دی۔ مخفل چیزوں کو وہ کھول نہ سکا، پھر بھی اس نے تسلی ضرور کر لی کہ ان میں زنبیل نہیں ہے۔ عمرو اسی طرح اپنی زنبیل تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا کہ اسے ضلع کی مسہری کے تکیے کے نیچے سے سونے کی ایک زنجیر دکھائی دی۔ عمرو نے بڑھ کر اس زنجیر کو تکیے کے نیچے سے نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس زنجیر میں یہودیوں کا نشان یعنی 6 کونوں والا ستارہ لٹکا ہوا تھا۔ عمرو نے کچھ دیر تک سوچا، پھر اسی طرح زنجیر کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کسی شے کو ہاتھ نہ لگایا اور پھر کمرے کا کنڈا کھول کر بڑے اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ یوں ہی وہ بیٹھا ضلع کمرے میں داخل ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، عمرو کو اطمینان سے بیٹھا ہوا پا کر بولی، اب اسی جگہ بیٹھے رہو گے یا کوئی کام بھی کرو گے؟ عمرو نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، کوئی کام نہیں ہے تو کیا کروں؟ جہنم میں جاؤں؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ عمرو کو ضلع کی بات پر تاؤ تو بہت آیا، مگر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، جہنم میں تو ہم اکٹھے ہی جائیں گے، فی الحال یہاں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ عمرو یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ضلع نے جلدی سے زنجیر کو تکیے کے نیچے سے نکالا اور اسے اپنے گلے میں پہن لیا۔ وہ زنجیر لینے کی خاطر ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ زنجیر اتار کر اسے پہننا بھول گئی تھی۔ بیٹے کی موت کے بعد گنتی نے گھر سے قدم نہیں نکالا تھا۔ اس کے شوہر سہدیو نے اپنی مذہبی رسوم کے مطابق ارجن کی لاش کو جلا دیا تھا۔
जली हुई लाश की राख को एक पोटली में बंद कर लिया ताकि उसे अपने वतन में जाकर गंगा में बहा दे। इस तमाम अरसा में अमील और उसके साथियों ने बिगुंती से कोई बात ना की और ना ही उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो जहाँ खजाना दफन है इसकी निशानदही करे। इमियल एक दो मरतबा घर से बाहर भी निकला तो महज खाजम को देखने के लिए, जो एक वीरान मकान के दरवाजे पर बैठा रोता रहता था। क्या खाजम पागल है? इमियल का जहन कबूल नहीं करता। वो इसे मशकूक नज़रों से ही देखता था, मगर खूब अच्छी तरह से देखने बाल लेने के बावजूद वो अपने आप में इस बात का फैसला न कर सका कि वाकई खाजिम पागल है या नहीं। एक दिन एमियल इसके नज़दीक जा खड़ा हुआ। खाजिम ने इसके नज़दीक आने की कोई परवाह न की। वो अपने हाल में मगन हाथ की उंगली से ज़मीन पर टेढ़ी तिरछी लकीरें बनाता रहा। एमियल उसे देखता रहा। फिर उसने खाजिम से मुखातिब होते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? खाजिम ने उसे जवाब न दिया। वो जो कुछ कर रहा था उसी में मगन रहा। एमियल को इसकी लापरवाही पर गुस्सा आ गया। उसने पाँव से उसे ठोकर मारते हुए कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी कि मैंने क्या कहा है? खाजम पागल नहीं था, इसलिए उसे एमियल के इस फेल पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर इसने अपने आप में जब्त किया और वही कुछ बना रहा जिसके बारे में इसे हदायत दी गई थी। खाजम ने एमियल की जानिब देखा, फिर जोर से कहके मारते हुए उठकर खड़ा हो गया और दीवानों की मांद नाचना शुरू कर दिया। इतने में ओनान और राखेल भी एमियल के पास आ खड़े हो गए। एमियल ने इनसे मुखातिब होते हुए कहा, जरा इस पागलपन तो दूर करो, इसे इतना मारो कि यह हकीकत बयान करनी शुरू कर दे। एमियल के इतना कहते ही ओनान और राखेल ने खाजम को बेतहाशा मारना और पीटना शुरू कर दिया, मगर खाजम ने इनकी मार की कोई परवाह न की, बल्कि पागलों की मांद मुसलसल कह के मारता और उनका मजाक उड़ाता रहा। खाजम के कह के सुनकर गुनती भागती हुई आई और वो ओनान और राखेल को झड़कते हुए बोली, इसे मत मारो इसे, ये पागल है। पागल को मारने से देवता नाराज होते हैं। ओनान और राखेल एकदम रुक गए। एमियल ने गुनती की जानिब गौरते हुए कहा, पागलों पर तुम्हारे देवता कब से मेहरबान हुए? यहूदी अपनी जुबान को लगाम दो, अभी सारे काम अधूरे पड़े हैं और तुम जिस जाम में हो उसके इजहार पर तुम्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गुनती की इस बात पर एमियल ने अपने आप पर काबू पाया और फौरन खुशामद पर उतर आया। गुनती बहन, भला हम तुम्हें नाराज कर सकते हैं? मैं तो इस बात पर खुश हुआ हूँ कि तुमने अपने घर से कदम तो बाहर निकाला। गुनती ने एमियल की जानिब गसीरी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया, ओ यहूदी, मैं अपने बेटे का बलिदान दे चुकी हूँ, अब मेरी जोली में कुछ नहीं। इमियल ने कुछ हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब? मतलब साफ और वाजे है, कुर्बानी मैंने दी है, इसलिए अब खजाना मेरी मलकियत है। मैं तुम लोगों को न इस खजाने के बारे में कुछ बताऊंगी और ना ही इसमें से तुम्हें कुछ लेने दूंगी, ये मेरा फैसला है। इस पर एमियल ने दो कदम आगे बढ़ते और ताजुब का इजहार करते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, लेकिन गुनती बहन ये तो बताओ, क्या तुम इतना बड़ा खजाना लेकर क्या रोगी क्या? सहदेव जो गुनती के पीछे पीछे इन सब के पास आ खड़ा हो गया था, एमियल की बात सुनकर बोला, एमियल, दो कौमों का दौलत से कभी जी नहीं भर सकता। एक तुम्हारी कौम, दूसरी हमारी कौम। खजाने की कुर्बानी हमने दे दी है, क्योंकि मदफून खजाने उन्हीं को मिलते हैं जो अपने खून की कुर्बानी देते हैं, इसलिए पूरा खजाना हमें मिलना चाहिए। गुनती ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, इसलिए आपके लिए बेहतरी इसी में है कि आप इस इलाके से निकल जाइए। सहदेव की इस बात पर ओनान और राखेल को गुस्सा आ गया। वो उसको मारने की खातिर आगे बढ़े तो एमिल ने इन्हें रोकते हुए कहा, ये भी अपना आदमी है, अगर कोई बेवकूफ़ी की बात करे तो इसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। इसके बाद एमिल ने सहदेव और गुनती से मुखातिब होते हुए कहा, मुसलमान पागल भी हो तो उसके सामने कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये पागल हमारे पास खड़ा है और तुम किसी अनजाने खजाने की बातें कर रहे हो। आओ अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर एमिल सहदेव के घर की जानिब चल पड़ा। इसके पीछे ओनान और राखिल भी जल दिए। पहले तो सहदेव और गुनती उनको जाता हुआ देखते रहे, फिर एक दूसरे की जानिब देखते हुए वो भी इनके पीछे चल पड़े। घर के अंदर दाखिल होने के बाद सभी लोग इत्मीनान से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ देर तक किसी ने कोई बात ना की। फिर एमियल ने गुनती से मुखातिब होते हुए कहा, तुमने अपने इलम से ख़जाने का पता चला लिया है कि वो कहाँ दफन है। कारून का ख़जाना जो कुर्बानी चाहता था वो भी तुमने दे दी है। अपना बेटा ख़जाने पर कुर्बान कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से तुम्हारा मदाह हूँ। ख़जाने पर तुम लोगों का पूरा पूरा हक है, लेकिन हम जिस बात के लिए ख़जाने के ख्वाहिशमंद हैं शायद इस बात से तुम लोग भी बेखबर हो। इतना कहने के बाद एमियल चुप हो गया, मगर सहदेव और गुनती ने भी कोई बात न की, वो भी चुप रहे। फिर एमियल ने महरे सकूत को तोड़ा। वो बोला, हमें ख़जाना महज मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए दरकार है। हम ये ख़जाना उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। इस ख़जाने से उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनें खरीद कर इन्हें इक़्तिसादी बदख्याली का शिकार बनाना चाहते हैं। इस ख़जाने से इनकी वसी सल्तनतों में साजिश के जाल भिलाकर उन्हें कमज़ोर और नहत्ता करना चाहते हैं, ताकि आसानी से दूसरी कौमें इनकी मोटी गर्दनों में ग़ुलामी के तोक डाल सकें।
ہم یہ خزانہ اپنی عیاشیوں یا اپنے آرام سکون کے لیے حاصل کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ مسلمان قوم ہماری ہی دشمن نہیں، تمہاری بھی دشمن ہے۔ اسی قوم کے آباء و اجداد نے تمہیں غلام بنایا تھا، تمہیں آزاد ملک سے کھینچ کر اپنے ملک میں لائے تھے۔ کیا تم لوگ ان سے انتقام لینا نہیں چاہتے؟ اتنا کہنے کے بعد ایمیل چپ ہو گیا۔ سہدیو اور گنتی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اس کے بعد سہدیو بولا، تم نے یہ بات درست کی ہے کہ مسلمان قوم ہماری بھی دشمن ہے اور ہم ان سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہیں۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد میں اور گنتی نے عہد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے انتقام لیے بغیر اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے۔ اگر پرماتما نے ہمیں موقع عطا کیا تو ہم ان سے ضرور بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ ایمیل جھٹ سے بولا، یہی تو میں کہتا ہوں، کیوں نہ ہم مل کر خزانہ نکال لیں، اس خزانے سے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا آغاز کریں۔ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر تم لوگ باقی خزانہ لے کر اپنے وطن روانہ ہو جانا۔ ایمیل اتنی بات کرنے کے بعد گنتی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بات کا جواب گنتی دے تو اچھا ہے، چنانچہ گنتی نے ہی اپنے لبے وا کیے۔ وہ بولی، تمہاری بات میرے دل کو اچھی لگی ہے۔ مسلمانوں کی بربادی سے ہمارا دل شانت ہوگا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کے بعد جو خزانہ بچے گا وہ تم ہمیں دے دو گے؟ ایمیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گنتی بہن، ہم ایک معزز قوم کے شروع ہیں، ہم اپنے دوستوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، لیکن جو مسلمان ہمارے دوست اور خیر خواہ ہیں، ہم ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا دھوکہ کرتے ہیں۔ اس لیے تم لوگ اس بات سے مطمئن رہو کہ ہم تم سے کوئی دھوکہ یا فریب کریں گے۔ ہم خدا بند عظیم کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کی بربادی کے لیے خزانہ خرچ ہوگا، اس کے بعد جتنا بچے گا وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ ایمیل کی بات ختم ہونے پر گنتی نے سہدیو کی جانب دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے درمیان فیصلہ ہوا کہ ایمیل کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ خزانے کی زمین کا تو ہمیں علم ہے، مگر ان کے تعاون کے بغیر ہم خزانہ زمین سے نکال بھی نہیں سکتے، اسی لیے ان کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد گنتی نے ایمیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ گنتی کی اس بات پر ایمیل نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ نے بہت عقل مندی کی بات کی ہے۔ ہم سے اتفاق کر کے آپ نے نہ صرف دور اندیشی کا ثبوت دیا بلکہ ہمارا تعاون بھی آپ نے حاصل کر لیا۔ ایمیل نے بات ختم کی تھی کہ اسے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایمیل نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا، مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا، بلکہ اس کی اپنی قوم کے دو ساتھی کھڑے تھے۔ وہ ایمیل کو دیکھتے ہوئے بولے، شاید خداوند خدا نے ہمیں اپنے ربی سے ملوا دیا ہے۔ ایمیل نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے ہو، شاید ربی ابی جاتر نے تم دونوں کو میرے پاس بھیجا ہے۔ ایک یہودی بولا، جی ہاں، ہم آپ کے لیے ایک اہم پیغام لائے ہیں۔ وہ کیا؟ ایمیل کے پوچھنے پر ایک نے اپنے حبے کی جیب سے ایک رکا نکال کر ایمیل کو دیا۔ ایمیل نے جلد اس رکے کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بولا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عظیم تر اسرائیل کی بیٹی ضلع زندہ ہے اور ابھی یاتر جلد ہی اسے ہمارے پاس بیچنے والا ہے۔ اتنے میں اونان اور راخل بھی اٹھ کر ایمیل کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ایمیل نے ان دونوں کو ضلع کے بارے میں بتایا کہ وہ زندہ ہے اور جلد وادی طیہ میں ہمارے پاس پہنچنے والی ہے۔ گنتی اور سہدیو اندر بیٹھے یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ ایمیل باہر کھڑا کن لوگوں سے خسر پسر کر رہا ہے۔ جب ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تو وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایمیل نے انہیں بھی ضلع کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کون ہے اور کیسے مسلمانوں کو جل دے کر یمن سے فرار ہوئی ہے، اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان قریب یہاں آ کر ہمارے کام میں مدد کرے گی۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ ضلع کی مدد سے بہت جلد ہوگا۔ گنتی اور سہدیو بظاہر تو اس بات پر مسکرائے، مگر ان دونوں کو ضلع کی آمد کی بات اچھی نہ لگی، پھر بھی مصلحتاً چپ رہے۔ رات کو دونوں یہودی گنتی کے مکان ہی میں ٹھہرے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایمیل سے خزانے کی تفصیل لے کر ابھی یاتر کی جانب روانہ ہو گئے۔ فضل بن منظر قید میں پڑا تھا۔ عمرو یار قاضی کی اجازت سے اسے ملنے کے لیے گیا تھا تو فضل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، عمرو، تمہاری دوستی کب کام آئے گی؟ رائکا نے میرے خلاف ایسا چکمہ دے دیا ہے کہ قاضی بھی میرے سخت خلاف ہو گیا ہے اور وہ مجھے سزائے موت دینے پر تل گیا ہے۔ فکر نہ کرو فضل، خدا کے کرم سے میں نے ساری بات کا پتہ چلا لیا ہے۔ عزا کا قاتل کون ہے اور رائکا کی حقیقت کیا ہے، بوئس کہاں گیا تھا اور کن لوگوں سے مل کر آیا ہے، ان سب باتوں کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ کیسے عمرو، کیسے پتہ چلا؟ فضل نے بے قرار ہوتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سب کچھ بوئس نے تمہیں بتایا ہے؟ عمرو نے جواب دیا، کچھ باتیں بوئز نے بتائیں اور کچھ میں نے اپنے طور پر پتہ کی ہیں۔ کیا بوئز تمہیں گھر پر ملا تھا؟ فضل کے پوچھنے پر عمرو بولا، نہیں، اگر وہ گھر پر ملتا تو رائکا کبھی بھی اسے سچ اگلنے نہ دیتی، ہر وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بوئز کو سرحد پر ہی قابو میں کر لیا تھا۔ میں پھر اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں اس کے اوپر میرے سوا کوئی نہیں تھا۔
میں نے اسے رائکا کی ساری مشکوک باتوں کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ اسے ایسی ظالم اور بے حس عورت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چونکہ مجھے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ رائکا ایک یہودن ہے۔ اس لیے جب میں نے بوئس کو یہ بتایا کہ وہ یہودن ہے تو وہ پھٹ پڑا، بولا کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے سے کبھی یہودی عورت کا غلام ہونا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ رائکا کا کوئی خاص پیغام لے کر ایک یہودی ربی کے ہاں گیا تھا۔ انہوں نے ان کے سامنے کسی خاص بات کا اظہار تو نہ کیا، البتہ پیغام پڑھنے کے بعد ربی کا چہرہ پھول کی طرح کھل گیا تھا۔ بوئس نے جب یہ بتایا تو میرا شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ رائکا واقعی ایک یہودن ہے۔ بوئس کے ملنے سے قبل میں نے رائکا کے کمرے میں یہودیوں کا مقدس نشان پا لیا تھا، بس اسی سے مجھے شبہ پڑ گیا تھا کہ رائکا ضرور ایک یہودن ہے اور اس نے مسلمان عورت کا روپ محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیا ہے۔ کیا میں نے رائکا پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے اس کی حقیقت کا علم ہو گیا ہے، بلکہ میں نے پہلے سے بھی زیادہ اس کی ناز برداری شروع کر دی۔ میں اپنی تنگی کا رونا رونے کے باوجود میں نے رائکا کو خوش رکھا۔ اس کے بعد جب میں بوئس سے ملا تو ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ فضل بڑے غور سے عمر یار کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوا تو فضل بولا، یہی بات میں تمہیں پہلے کہنے والا تھا۔ مجھے خود شبہ پڑ چکا تھا کہ رائکا کوئی مسلمان عورت نہیں ہے بلکہ ایک یہودن ہے، مگر میں تمہیں یہ بتانے کے لیے محض اس لیے خوف کھاتا تھا کہ تم میری اس بات کا برا نہ مناؤ، اور ممکن تھا کہ تمہاری اور میری دوستی میں رکھنا بھی پڑ جاتا، کیونکہ ابھی تک مجھے شبہ تھا۔ عمرو نے کہا، فضل، اللہ کا شکر کرو کہ ہم کسی بڑی تباہی سے دوچار ہونے سے پہلے ہی حقیقت حال سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ اس مکار عورت نے عزا کی شادی تم سے محض اس لیے کروائی تھی کہ وہ تمہیں میری دوستی کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور وہ اس سازش میں کامیاب ہو گئی۔ وہ کیسے؟ عمرو کے پوچھنے پر فضل نے جواب دیا، میرے خیال میں اس مکار عورت نے قاضی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور اسے کسی نہ کسی بات کا لالچ دے کر مجبور کر دیا ہے کہ وہ مجھے سزائے موت کے سوا اور کوئی سزا نہ دے۔ اسی لیے تو قاضی نے واضح لفظوں میں مجھے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ موت کے سوا میں تمہیں اور کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ وہ ایک دو روز میں حاکم وقت سے اس کے بارے میں حکم لینے والا ہی ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں فضل، اب بصرہ میں نہ تو رائکا رہے گی اور نہ ہی رائکا کا کوئی ہمدرد۔ میں خود قاضی سے مل کر اس بارے میں بات کروں گا۔ فضل بولا، ایسی غلطی نہ کرنا عمرو، تم قاضی سے ملنے کے بجائے حاکم وقت سے ملو اور اسے ساری بات سے آگاہ کرنا، تاکہ قاضی اس کے پاس میری سزائے موت کے حکم کی تعمیل کے لیے پہنچے تو وہ انکار کر دے۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر اس نے فضل کو مزید بتایا، اب رائکا بوئس سے کبھی نہیں مل سکتی۔ میں نے بوئس کو ایسی جگہ چھپایا ہے کہ جہاں رائکا کے فرشتے بھی اسے پا نہیں سکتے۔ ہاں، میں تمہیں یہ بات تو بتانا بھول ہی گیا کہ رائکا نے بوئس کو بھی عزا سے شادی کرنے کا لالچ دے رکھا تھا، لیکن جب اس نے عزا کی شادی تم سے کروا دی تو اس کا دل بجھ کر رہ گیا، اور اسے رائکا کے اس فعل کا دکھ بھی بہت ہوا تھا۔ اس نے ایک بار رائکا سے اپنے اس دکھ کا اظہار بھی کیا تھا، جس پر رائکا نے اسے بتایا کہ وہ عزا کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہو، عزا جلد ہی بیوہ ہونے والی ہے، تو پھر اس کی شادی بوئس کے سوا کسی اور سے نہیں ہوگی۔ اس پر فضل نے اپنے دانت پیستے ہوئے رائکا سے سخت نفرت کا اظہار کیا، پھر مزید کہا، خدا اس مکار عورت کا خانہ خراب کرے۔ فضل اور عمرو کے مابین ابھی باتیں جاری تھی کہ دو سپاہیوں نے آ کر عمرو کو مزید باتیں کرنے سے روک دیا اور اسے بتایا کہ قاضی کا ابھی حکم نامہ موصول ہوا ہے کہ اگر فضل کے پاس کوئی ملاقاتی ہے تو اسے فوراً باہر نکال دیا جائے، اس کے علاوہ اسے سب سے الگ کر کے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا جائے۔ قاضی کی یہ بات سن کر فضل اور عمرو سمجھ گئے کہ قاضی حاکم وقت سے سزائے موت کا واضح حکم لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس پر عمرو یار فوراً قید خانے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا حاکم وقت محلب کے محل کی جانب چل پڑا۔ عمرو یار کو چونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ بصرے کا صاحب حیثیت انسان ہے، اسی لیے اسے ایک نے بھی اسے محلب سے ملنے کے لیے نہ روکا۔ جب وہ محلب کے روبرو پہنچا تو اس نے اختصار کے ساتھ فضل بن منظر کے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی طرح عزا کا قاتل نہیں، عزا کو کسی سازش کے تحت اور کسی اور نے مارا ہے۔ عمرو نے رائکا کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ محلب نے جب عمرو یار کی بات سن لی تو وہ بولا، عمرو، چونکہ تم بصرہ کے نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہو اس لیے میں تمہاری بات جھٹلا نہیں سکتا، لیکن قاضی مجھ سے فضل کی موت کا پروانہ لے چکا ہے۔ اگر تم اپنے دوست کو بچانا چاہتے ہو تو مجھ سے جان بخشی کا پروانہ لے جاؤ اور جا کر اپنے دوست کو پھانسی کے پھندے سے بچا لو۔ خدا کے لیے جلد دیجیے، ایسا نہ ہو قاضی کی پھرتی میرے دوست کی جان لے لے۔ اس پر حاکم وقت نے اسی وقت جان بخشی کا پروانہ لکھا اور اسے عمرو یار کو دیتے ہوئے کہا، میرے دوست، میرے اس حکم سے تمہارے دوست کی جان تو بچ جائے گی، مگر اس کے بعد تمہیں میرے پاس آ کر عزا کے قتل پر روشنی ڈالنی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں فضل کی رہائی کے بعد آپ سے ضرور ملوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو اسی وقت محل سے باہر نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور قید خانے کی جانب چل پڑا۔ بڑی پھرتی اور تیزی کے ساتھ قید خانے کے دروازے پر پہنچا۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا۔ سپاہیوں نے اسے روکتے ہوئے بتایا کہ وہ اندر نہیں جا سکتا
کیونکہ فضل بن منظر کو پھانسی دیے جانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ عمرو نے انہیں حاکم وقت کا حکم نامہ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ فضل کی سزا ہی کے لیے سلسلے میں قاضی سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اس پر سپاہیوں نے اسے اندر جانے دیا۔ جب عمرو اندر پہنچا تو فضل بن منظر تختہ دار پر کھڑا تھا اور قاضی اسے جان سے مارنے کا اشارہ کرنے والا ہی تھا کہ عمرو نے اس کے ہاتھ میں محلب کا حکم نامہ دیتے ہوئے کہا، بس کیجئے قاضی صاحب، بہت ہو چکی، اب فضل کو تختہ دار پر نہ لٹکائیے بلکہ ہوا کے گھوڑے پر سوار کروائیے تاکہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے سکے۔ قاضی نے پھٹی پھٹی نظروں سے حاکم وقت کا پروانہ دیکھا۔ فضل کی رہائی کا حکم واضح تھا۔ قاضی کا منہ لٹک گیا۔ عمرو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، آپ کا منہ بینگن کی طرح کیوں لٹک گیا ہے؟ فضل کی رہائی کا حکم سنائیے تاکہ ہم اپنے گھر جائیں اور آپ اپنے گھر۔ قاضی نے عمرو کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، عمرو تم نے اپنی عیاری سے اپنے دوست کو رہا کروا لیا، لیکن یہ جلد ہی دوبارہ گرفتار ہو جائے گا اور پھانسی بھی پائے گا۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، قاضی میں نے اپنے دوست کو عیاری سے نہیں سچائی کی طاقت سے رہائی دلائی ہے، شکر کیجئے، میں نے محلب کے سامنے آپ کے بارے میں وہ سب کچھ نہیں بتایا جو آپ کر چکے ہیں۔ عمرو کی اس بات پر قاضی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے عمرو کی جانب دیکھا، پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں کیا کر چکا ہوں؟ عمرو کو اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ رائکا نے قاضی سے ساز بازی کی ہے، اس لیے وہ بات کرتا ہوا جھجکتا نہیں تھا۔ قاضی کی بات پر عمرو نے جواب دیا، بس رہنے دیں قاضی جی، میرا منہ نہ کھلوائیے، میں نے اگر آپ کی عزت رکھی ہے تو اس کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں، میرے دوست کو تختہ دار سے نیچے اتاریے اور خیر سے ہمیں جانے دیں۔ قاضی نے اب مزید بات کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اس نے سپاہیوں کو فضل کی رہائی کا حکم سناتے ہوئے کہا، اسے باعزت طریقے سے قید خانے سے باہر پہنچا دو۔ فضل رہا ہونے کے بعد سب سے پہلے عمرو یار کے گلے ملا۔ اس کے بعد دونوں خوش خوش قید خانے سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد دونوں باتیں کرتے ہوئے چلنے لگے۔ بازار میں پہنچے تو ان کی ملاقات یمن کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ عمرو یار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ خیروفیت کے بعد وہ شخص جس کا نام صالح تھا عمرو سے کہنے لگا، حضور میں آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں، جلد سناؤ صالح، کئی دنوں تک کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ عمرو نے بے چین ہوتے ہوئے پوچھا۔ صالح کے بولنے سے قبل ہی فضل بول پڑا، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے عمرو کو بیٹا دیا ہے، بھلا اس سے بڑھ کر بہت بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر صالح نے فضل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حضور آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ اس پر عمرو بولا، بھئی تمہارے بات کرنے سے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو اللہ نے مجھے ایک بیٹے کا باپ بنا دیا ہے۔ صالح تم نے واقعی بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں تمہارا دامن موتیوں سے بھر دوں گا۔ صالح خوش ہوتے ہوئے بولا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں یہ خوشخبری سنانے آپ کے گھر بھی گیا تھا مگر آپ وہاں تو نہ ملے، مگر جو عورت مجھے ملی، کیا آپ اسے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے اور وہ آپ کے گھر میں کس مقصد کے لیے ٹھہری ہوئی ہے؟ صالح کی اس بات پر عمرو نے پہلے تو فضل کی جانب دیکھا، اس کے بعد صالح سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، غالباً تمہاری مراد رائکا سے ہے، وہ میری بیوی ہے، کیا تم نے اسے یہ خوشخبری سنائی ہے؟ جی نہیں، میں نے اسے یہ خوشخبری نہیں سنائی، میں تو اسے دیکھتے ہی گمسم ہو کر رہ گیا تھا، نہ ہی میں نے اسے یہ بتایا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ ٹھیک کیا تم نے، کیا تم اسے پہلے سے بھی جانتے ہو؟ حضور میں اس عورت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، اس کا نام رائکا نہیں ذلہ ہے، اس یہودی عورت نے تو یمن میں فتنہ و فساد پیدا کیا تھا، یہ یمن کے وزیر الاشتر کی بیوی بھی رہ چکی ہے۔ صالح کی اس بات پر دونوں حیران رہ گئے۔ فضل نے اسے مزید بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا، سرے راہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر چلو، وہاں بیٹھ کر ساری بات اطمینان سے سنیں گے۔ لیکن صالح پھر بھی نہ رہ سکا۔ اس نے عمرو سے پوچھ ہی لیا کہ اس نے ذلہ سے شادی کیوں اور کب کی تھی۔ فضل نے اس بات کا بھی عمرو کو جواب نہ دینے دیا، بلکہ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے مکان کی جانب چل پڑا۔ گنتی نے ایمیل اور اس کے ساتھیوں کو خزانے کی وہ جگہ بتا دی جس کی نشاندہی اس کے دیوتا نے اس کے بیٹے کی جان لینے کے بعد کی تھی۔ ایمیل اور اس کے ساتھی لکیر کھینچ رہے تھے۔ خازم دور کھڑا کہکے مار رہا تھا۔ ایمیل کو اس کے کہکوں سے سخت تکلیف پہنچ رہی تھی۔ گنتی اور سہدیو بھی کھڑے تھے مگر ان کو خازم کے کہکوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنی اپنی جگہ پرسکون تھے اور غور سے ایمیل کی ایک ایک بات کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک بار پھر خازم کی جانب دیکھا جو اب بھی کہکے لگا رہا تھا، بے ہنگم کہکے۔ ایمیل اپنے ساتھیوں کو لے کر گنتی کے مکان کی جانب بڑھا، سہدیو بھی گنتی کو لے کر چل پڑا۔ جب وہ سب لوگ میدان میں داخل ہو گئے تو اطمینان سے اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خاموش تھا، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے۔ ایمیل اور اس کے ساتھی تو خازم کے کہکوں کی وجہ سے خاموش تھے۔ ان کے نزدیک خازم کے کہکے کسی پاگل کے کہکے نہیں تھے، وہ اس کے کہکوں میں کسی راز کے مخفی ہونے کی بات پا رہے تھے۔ گنتی اور سہدیو ان تینوں کی خاموشی کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آخر اونان نے خاموشی پر اپنی بات سے ضرب لگائی۔ وہ بولا، ہم نے خزانے کی نشاندہی کر لی ہے، اب ہمیں زمین کھودنے میں زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ راخل بولا،
مگر اتنی کھدائی کے لیے ہم لوگ کافی نہیں ہیں، ہمیں کھدائی کے لیے اور بھی اپنے آدمی منگوانے ہوں گے۔ اس پر گنتی نے کہا، نہیں، ہمارے سوا اور کوئی آدمی زمین کھودنے کے لیے نہیں آئے گا، میں کسی اور آدمی کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ گنتی کی اس بات پر ایمیل نے غور سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دل میں سوچا، اگر ضلع آ جائے تو اس عورت کی ساری ٹائیں ختم کر دے گی۔ وہ آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن اس کے آنے تک ہمیں صبر اور سکون سے کام لینا ہوگا۔ ابھی یا تر ابھی کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنی سوچ کے بعد ایمیل نے گنتی سے کہا، گنتی بہن جو کہہ رہی ہے تجھے اس سے اتفاق ہے، ہمیں کسی بھی آدمی کو اپنے ہاں بلوانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ خود ہی زمین کھودیں گے، خود ہی خزانہ نکالیں گے، کسی اور کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ کل پورنماشی کی رات ہے، ہمیں چاند کے طلوع ہوتے ہی اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ زمین کھودنے کے لیے ہمارے پاس کافی سامان ہے، اس لیے اب ہمیں مزید دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گنتی کی اس بات پر ایمیل ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، گنتی کے کہنے کے مطابق ہم لوگ کل رات سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں سخت اور جان لیوا محنت کرنا ہوگی۔ خزانہ کتنی گہرائی میں ہے اس بات کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہماری محنت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایمیل کی اس بات پر گنتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کسی نامعلوم زبان میں کچھ پڑھا، پھر سہدیو کی جانب دیکھا، وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی کسی نامعلوم زبان میں کچھ پڑھتے رہے، اور پڑھنے کے بعد گنتی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ بڑبڑا رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایمیل بڑے غور سے گنتی اور سہدیو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں میاں بیوی اپنا عمل دہراتے رہے۔ اس کے بعد گنتی نے آنکھیں کھول دیں، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایمیل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، کئی میلوں تک خزانہ پھیلا ہوا ہے، مگر اس کا آغاز زمین کی ایک ہی تہہ کے ختم ہونے پر ہو جاتا ہے، تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس پر ایمیل نے فتح کا نعرہ مارا۔ انان نے اٹھ کر نرسنگا بجایا، پھر ایمیل نے گنتی سے کہا، یہ سب تمہاری برکات سے ہے گنتی بہن، خزانے کے ملتے ہی تمہیں اپنے آپ کو ہندوستان کا مالک اور ہمیں مشرق وسطیٰ کا مالک سمجھنا ہوگا۔ ہم کامیاب ہوگے، ہم فتح یاب ہوگے۔ سہدیو بھی خوشی سے بولا، ہم بھی مسلمانوں سے گن گن کر بدلے لیں گے، ہم انہیں بتا دیں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ تم لوگوں کو بھی غلام بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ گنتی بولی، دیوتاؤں کا سایہ ہم پر قائم ہے، ہماری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس کے بعد پانچوں افراد نے اس رات خوب شراب پی اور ادھم مچایا، مگر ان کے ان شور شرابے میں خازم کے کہکے بھی شامل تھے، جو ایمیل اور اس کے ساتھیوں کو سخت اذیت دے رہے تھے۔ عمرو یار اور فضل نے بڑے غور سے صالح کی باتیں سنی۔ جب وہ ضلع کے بارے میں ساری باتیں بتا چکا تو عمرو یار نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نامراد مکار اور ظالم عورت ہی شاہ یمن کو قتل کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ پوری یہودی قوم سن کر لرز اٹھے گی۔ فضل نے عمرو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، صبر اور حوصلے سے کام لو عمرو، جلد بازی سے کام نہ لینا اور نہ ہی اپنے غصے کا اظہار ضلع کے سامنے کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یمن کی طرح یہاں سے بھی فرار ہو جانے میں کامیاب ہو جائے۔ صالح بولا، فضل صاحب نے درست فرمایا ہے، ضلع بڑی مکار عورت ہے، اسی نے شاہ یمن کی پاک دامنی پر دبا لگایا تھا اور اسی نامراد کی سازش سے الشتر شاہ سے باغی ہو کر ان کا قاتل بنا تھا۔ آپ کو اس عورت کے معاملے میں بہت ہی کچھ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ صالح نے بات ختم کی کہ باہر کسی شے کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ عمرو یار اور فضل دونوں چونک پڑے۔ اس کے بعد عمرو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی جانب بھاگا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ضلع کو بڑے دروازے کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا۔ عمرو نے اسے روکتے ہوئے کہا، رائکا رک جاؤ، مگر وہ نہ رکی۔ اس پر عمرو نے خنجر نکالا اور تاک کر اس کی پنڈلی پر دے مارا۔ خنجر ضلع کی پنڈلی میں کھپ گیا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو نے نزدیک پہنچ کر اسے غور سے دیکھا۔ اتنے میں فضل اور صالح بھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ عمرو نے ضلع کی تلاشی لی تو اس کی کمر کے دونوں طرف ایک ایک خنجر ملا۔ عمرو نے وہ خنجر نکال کر فضل کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد اسے زمین پر سے اٹھایا اور کمرے میں لا کر مسہری پر ڈال دیا۔ اس کے بعد عمرو نے فضل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرا خنجر جو اس کی پنڈلی میں لگا تھا زہر آلود تھا، اس لیے ہمیں اس زہر کا تراک کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ زہر اس کے سارے جسم میں پھیل جائے۔ صالح ضلع کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، حضور اسے مرنے دیجیے، آپ اس کے زہر کا کوئی علاج نہ کریں۔ عمرو بولا، نہیں صالح، اسے مرنا نہیں چاہیے، میں اس سے ایک ایک بات پوچھنے کا خواہش مند ہوں۔ اس پر فضل بولا، عمرو آگے سے اس کی پنڈلی باندھ دو، خون کی روانگی رک جائے گی تو زہر اس کے جسم میں نہیں پھیلے گا۔ عمرو یار نے فوراً آگے بڑھ کر ضلع کی پنڈلی مضبوطی سے باندھ دی۔ اس کے بعد فضل نے پانی لا کر دیا۔ عمرو نے ضلع کو پانی پلانے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر ضلع نے نہ تو پانی پیا اور نہ ہی وہ ہوش میں آئی۔ صالح فضل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا،
حضور یہ مکر کر رہی ہے، ہوش میں آنا نہیں چاہتی، حالانکہ یہ ہوش میں ہے اور ہماری باتیں بھی سن رہی ہے۔ عمرو نے صالح کو جواب دیا، صالح تم خاموش رہو، کوئی بات نہ کرو، تم ہوشیاری سے اس کے پاس کھڑے رہو، میں دوسرے کمرے میں فضل کو لے کر اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عمرو نے فضل کو اشارہ کیا، دونوں چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی ذلہ نے جو پہلے ہی ہوش میں تھی کنکھیوں سے صالح کی جانب دیکھا جو ان کی جانب پیٹ کیے کھڑا تھا۔ صالح نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اس نے ران پر بندھے ہوئے خنجر کو نکالا اور پھر کسی بھوکی شیرنی کی طرح وہ صالح پر جپٹ پڑی اور خنجر اس کی کمر میں پیوست کر دیا۔ صالح اپنے منہ سے کوئی آواز نہ نکال سکا، وہ بے دم سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ذلہ نے پنڈلی کو سہلایا، ادھر ادھر دیکھا تاکہ وہ کھڑکی کی راہ سے فرار ہو۔ یوں ہی اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے تو اسے عمرو یار کھڑا دکھائی دیا۔ ذلہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ عمرو نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ اب آپ دروازے کی جانب نہ جائیے گا، وہاں فضل کھڑا ہے، آپ کو ہوش میں لانے کی خاطر ہی صحیح ہم کمرے سے باہر نکلے تھے، ہمیں پتا تھا کہ ہمارے جاتے ہی آپ ہوش میں آ جائیں گی اور فرار ہونے کی کوشش بھی کریں گی۔ تم عیار ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، تمہاری اس لیے ظاہر ہونی تھی وہ ہو چکی، اب تم سے ان تمام مظالم کے بدلے لیے جائیں گے جو تم نے یمن میں کیے تھے۔ او نابکار عورت، تو میٹھا زہر ہے اور اب یہ زہر کسی اور مسلمان کے گھرانے تک پہنچنے سے قبل ہی ختم کر دیا جائے گا۔ ذلہ نے خوفناک نظروں سے عمرو یار کی جانب دیکھا، پھر اس نے آہستہ آہستہ بڑے دروازے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ عمرو نے اسے پکارتے ہوئے کہا، ذلہ بڑے دروازے کے باہر تمہاری موت کھڑی ہے، اس کے لیے باہر جانے کی کوشش بے سود ہے، آرام سے مسہری پر بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں صالح کراہتا ہوا اٹھا، اس نے خنجر اپنی کمر سے نکال پھینکا، عمرو سے دیکھتے ہی کھڑکی پھلانگ کر کمرے میں آ گیا۔ ذلہ تیزی کے ساتھ بڑے دروازے کی جانب دوڑی، دروازہ کھولا تو فضل کی بجائے قاضی مات کھڑا تھا۔ اس نے فوراً ذلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ قاضی مات اور ذلہ دروازے سے نکلنے ہی والے تھے کہ عمرو ایک ہی جسم میں ان دونوں پر جا پڑا۔ ذلہ تو گرتے گرتے بے ہوش ہو گئی، البتہ قاضی مات نے تلوار نکال لی، عمرو یار نے بھی اپنی تلوار میان سے نکال لی، دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ عمرو یار پیچھے ہٹتا ہٹاتا قاضی کو کمرے میں لے آیا۔ لڑتے ہوئے عمرو نے قاضی سے کہا، مات تم ایک مسلمان ہو، تمہیں ایک یہودی عورت کی مدد کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ قاضی مات نے یہ سنا تو اپنے ہاتھ کو روک لیا اور عمرو سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو تمہاری بیوی ہے، میں بھی اس کے فریب میں آ گیا تھا، مگر حقیقت کھلتے ہی میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کا عہد کر لیا تھا۔ اب یہ عورت اپنے راز کے فاش ہو جانے پر یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہے، مگر میں اسے فرار نہیں ہونے دوں گا، میں اس کے ہر ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے یمن کے مسلمانوں پر کیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمرو؟ اگر یہ سچ ہے تو میں خود اس کے بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے فضل کو پھانسی دینے کے سلسلے میں دولت کا لالچ دیا تھا اور تم سے طلاق لینے کے بعد مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اگر یہ سچ ہے کہ رائکا کی یہودی عورت ہے تو واقعی اس قسم کی مکاریاں یہودی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے گھروں میں محض اس لیے داخل ہوتی ہیں کہ اپنی مکاری اور سازشوں سے مسلمانوں میں انتشار اور نا اتفاقی کو پیدا کیا جائے۔ قاضی کی اس بات پر عمرو نے اپنی تلوار میان میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تم جلدی سمجھ گئے، اور اب چل کر رائکا کا پتہ کریں۔ اس پر دونوں باہر نکلے تو رائکا اپنی جگہ سے غائب تھی۔ عمرو جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، ماں تم صالح اور فضل کا خیال کرو، میں ابھی رائکا کو گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو بڑے دروازے سے یوں ہی باہر نکلا تو اسے ذلہ باغ کے کونے میں پڑی دکھائی دی۔ ذلہ نے ہوش میں آتے ہی بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر پنڈلی کے زخم کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے تک نہ پہنچ سکی اور بے بس ہو کر گر پڑی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر باغ کے کونے میں ڈال لیا، مگر عمرو کی نظر اس پر جا پڑی۔ عمرو نے اس کے سر پر پہنچتے ہوئے کہا، مکار لومڑی، کیا تم فرار ہو سکتی ہو؟ یاد رکھ، عمرو جس کسی کو زخم لگاتا ہے اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بالوں سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اسے کمرے میں لے آیا۔ قاضی مات عمرو کو فضل اور صالح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے بے ہوشی کی دوا میں ملوث رومال فضل کے منہ پر رکھا تھا جس پر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، مگر فضل کی جانب سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جلد ہوش میں آ جائے گا، مگر صالح بچ نہ سکا، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ قاضی مات نے اس بات پر عمرو یار سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیچارہ صالح میرے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر یمن سے آیا تھا، مگر مجھ سے انعام حاصل کرنے کے بجائے موت کو سینے سے لگا کر چلا گیا۔ خدا کو یہی منظور تھا۔ عمرو اب صبر اور شکر کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد عمرو نے ذلہ کی جانب دیکھا جو مسہری پر لیٹی ہوئی تھی اور غور سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ عمرو نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، صالح کو بھی اسی ظالم عورت نے جان سے مارا ہے، یہ ظلم بھی اسی نے کیا ہے، میں اس سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ ذلہ جان چکی تھی کہ اب اس کا عمرو کے ہاتھوں بچنا محال ہے۔
اگر وہ بچ بھی گئی تو خنجر کا زہر اس کی جان لے لے گا۔ اسی لیے اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر عمرو سے کہا، عمرو اگر تم میری حقیقت اور اصلیت سے آگاہ ہو ہی گئے ہو تو میرے مر جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عظیم تر اسرائیل وجود میں آ کر رہے گا، مسلمان انتشار اور نااتفاقی کا شکار ہو کر رہیں گے، مسلمانوں کی ہر مقدس زمین یہودیوں کے قبضے میں آ کر رہے گی۔ میری قوم تم جیسے مذہبی جنوں سے نبٹنا خوب اچھی طرح سے جانتی ہے۔ بکواس بند کرو، خدا نے چاہا تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا جس کا تمہاری قوم کو انتظار ہے۔ اگر تمہاری قوم نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اتفاق کر ہی لیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کوئی بھی تمہارے مقابلے پر آنے کے لیے اتفاق نہ کریں، وہ بھی اتفاق کر لیں گے، خدا اور اس کے پاک رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تمہاری قوم کی قوت اور غرور کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ضلع نے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ عمرو نے اس سے مزید کوئی بات نہ کی۔ قاضی ماد نے عمرو یار کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس عورت سے بحث چھوڑو، میرے ساتھ حاکم وقت محلب کے پاس چلو اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کریں، وہ خود اس نامراد کو عبرتناک سزا دے دیں گے۔ نہیں قاضی صاحب، یہ عورت سب سے بڑی میری مجرمہ ہے، میں خود ہی اسے خوفناک سزا دوں گا۔ آپ ذرا دوسرے کمرے میں جا کر فضل کا پتہ کر آئیں، آیا وہ ہوش میں آیا ہے یا نہیں۔ عمرو نے بات ختم ہی کی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور فضل لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر اسے تھامتے ہوئے کہا، میرے دوست اچھا ہوا جو تمہیں ہوش آ گیا۔ فضل نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ قاضی مات کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ مکار قاضی یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تمہارا غصہ بے جان نہیں ہے فضل، دراصل لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اس لیے میں حقائق کے بارے میں جان نہ سکا، مجھے اپنی اس کم عقلی پر افسوس ہے۔ ہاں فضل، قاضی نے اپنی غلطی کا اعتراف میرے سامنے ہی کر لیا تھا، اسی لیے اب اسے کچھ نہ کہو، اب یہ تو ہماری دوستی میں شامل ہے۔ فضل بولا، خدا کا شکر ہے کہ ایک ذمہ دار شخص کو جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پھر اس نے ضلع کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس ظالم عورت کا کیا حال ہے؟ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، تم ذرا اس کے پاس بیٹھو، میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ عمرو فضل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ قاضی بولا، میں ابھی آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ نہیں قاضی صاحب، آپ کو میرے آنے تک یہیں رہنا ہوگا، میں اپنے گھر زنبیل کی تلاشی کے لیے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے میری زنبیل اسی ظالم عورت نے کہیں چھپا رکھی ہے، بلکہ اسے اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئی۔ اسی سے پوچھ لیا ہوتا کہ اس نے زنبیل کہاں چھپائی ہے۔ فضل کی اس بات پر عمرو نے جواب دیا، اب یہ کچھ نہیں بتائے گی، ہمیں خود ہی اس کے بچھائے ہوئے کانٹے اپنے راستے سے ہٹانے ہوں گے۔ تم لوگ فکر نہ کرو، میں گھر پر زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ قاضی مات بولا، آپ بے فکر ہو جائیے، ہم آپ کے آنے تک یہاں سے ایک بھی قدم ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ قاضی کی اس بات پر عمرو اطمینان کے ساتھ فضل کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کا پہر تھا، ایمیل، گنتی اور سہدیو لوگ جاگ رہے تھے، راخل اور رونان گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ایمیل بولا، ہم نے خدائی شروع کر دی ہے، اگر اسی دوران مسلمانوں کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرا تو وہ ضرور ہماری اس خدائی کو دیکھے گا اور یقیناً شبے میں پڑ جائے گا کہ ہم اس ویران علاقے کی بلا وجہ خدائی نہیں کر رہے۔ سہدیو نے کہا، ایمیل تم نے تو بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ بات کی ہے، واقعی اگر مسلمانوں کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرا تو وہ ہمیں دیکھ کر ضرور شک میں پڑ جائے گا، تم ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں؟ میرے خیال سے اس خدائی کے ارد گرد ایک کچی دیوار بنا دیں اور اپنی رہائش بھی اسی چار دیواری کے اندر کر لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدائی سے جو مٹی نکلے گی ہم کہاں پھینکیں گے؟ گنتی نے کہا۔ اس پر ہر کوئی اپنی اپنی سوچ میں پڑ گیا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدائی کے دوران کوئی قافلہ بھی ادھر سے گزرتے ہوئے انہیں دیکھ پائے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ پشیمان تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایمیل بولا، میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، اگر تم دونوں اس بات سے اتفاق کرو تو میں بتاؤں؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ گنتی نے پوچھا۔ ایمیل بولا، اگر تم لوگ برا نہ مناؤ تو ہم یہودیوں کو دوسرے علاقوں سے بلوا کر اس کے ارد گرد بسا لیتے ہیں، آبادی دیکھ کر کوئی بھی قافلہ ہماری خدائی پر شبہ نہیں کرے گا۔ گنتی نے ایمیل کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی قوم کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بہن، میرا یہ مطلب نہیں ہے، خزانے کے بارے میں تمہارے اور ہمارے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے، ہم اس سے منحرف ہونے والے نہیں ہیں، خزانہ اسی طرح تقسیم ہوگا جیسا ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہمارے ارد گرد اگر دوسرے یہودی آ بھی بسیں تو وہ ہماری اس کارروائی میں کوئی دخل نہیں دیں گے اور نہ ہی وہ لوگ خزانے میں حصہ دار بنیں گے۔ سہدیو بولا، دیکھ لو اور خوب اچھی طرح سے سوچ لو، اگر تم نے ہم سے کوئی دھوکہ یا چال چلی تو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گنتی نے سہدیو کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے ترکش میں ابھی بہت تیر ہیں، اگر تم نے ہمیں اپنی قوم کے ذریعے مرغوب کرنا چاہا تو میں اپنے سارے تیر چلا کر تمہیں بھی برباد کر دوں گی اور خود بھی برباد ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد تم اور تمہاری آئندہ نسلیں بھی قارون کے خزانے کا تصور تک اپنے ذہن میں نہیں لا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ تم سے کوئی دھوکہ کریں تو تم بلا شبہ ہمیں برباد کر دینا۔ ایمیل کی اس بات پر گنتی اور سہدیو نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنی قوم کے دوسرے افراد بلوا کر اس خدائی کے ارد گرد بسا دے۔
चुनाचा सुबह होते ही एमीएल ने राखल को अभी यातर रबी की जानिब रवाना कर दिया और साथ ही उसे सारे हालात से आगाह कर दिया ताकि वो भी यातर को हरफ बहरफ सारी बात सुना दे। राखल अमीएल की हिदायत पाकर उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और अभी यातर की तरफ चल दिया। इसके रवाना होने के बाद एमीएल ने खुदाई का काम मुलतवी कर दिया। उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि जब तक दूसरे यहूदिया कर आबाद नहीं हो जाते वो खुदाई का काम शुरू नहीं करेंगे। एक दिन वो सब इत्मीनान से घर बैठे थे कि इन्हें खाजम का कहका सुनाई दिया। एमीएल गुंती से बोला, इस पागल को हमें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। वो क्यों? गुंती ने पूछा। इसके बेहंगम कहकों में ज़रूर कोई राज है। कोई राज नहीं है। जब दूसरे यहूदी यहाँ आकर आबाद हो जाएंगे तो ये खुद बाखुद कहीं और चला जाएगा। एमीएल ने कहा, गुंती बहन, तुम अपनी जगह दुरुस्त हो, मगर हमने मुसलमानों से बड़े बड़े जख्म खाए हैं, इसीलिए हमें इनके पागलों पर भी कोई इत्मीनान नहीं। ये किसी भी वक्त होश में आकर हमारे किए किराए पर पानी फेर सकते हैं। किसी ज़माने में मेरे साथियों के पास एक बहरा और गूंगा मुसलमान गुलाम था, लेकिन जब हम कामयाबी से दो चार होने वाले थे तो इस बहरे और गूंगे मुसलमान को कुव्वत गवाही भी मिल गई और कुव्वे शुनीद भी, और फिर वही हमारे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गया। एमीएल की इस बात पर गुंती भी सोच में पड़ गई। इसने एमीएल को जवाब तो कोई ना दिया, अलबत्ता उसे इस बात से भी रोका नहीं क्या वो खाजिम के बारे में कोई कार्रवाई न करे। गुंती को खामोश पाकर एमीएल समझ गया कि अब खाजिम के मामले में गुंती कोई दखल न देगी। एमीएल ने अपने आप में फैसला कर लिया कि वो खाजिम को रास्ते से हटाकर दम लेगा। इसके लिए इसने ओनान को इशारा किया कि वो रात पड़ते ही खाजिम को जान से मार डाले। ओनान ने भी एमीएल का इशारा समझ लिया था, इसलिए इसने आंखों ही आंखों में एमीएल को समझा दिया कि वो इसकी बात समझ गया है और वो वही कुछ करेगा जिसके बारे में उसे इशारों की ज़बान में समझाया गया है। राखल ने अपनी हिम्मत से बहुत जल्द सफ़र तय किया। वो शाम पड़ने से कबल ही अभी यातर रबी की खिदमत में जा हाजिर हुआ। अभी यातर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, गालबन खुदावंद खुदा ने मेरे लिए कोई अच्छी खबर भेजी है। इसके बाद इसने राखल को इत्मीनान से बैठने और बात करने को कहा। राखल ने बड़े सुकून से एक पताई पर बैठते हुए अभी यातर को तमाम हालात से आगाह किया। अभी यातर ये जान करके खजाने की जगह मिल गई है इतना खुश हुआ कि इसने उसी वक्त उसी जगह से उठकर फतह का नरसंगे बजाया। बस्ती के यहूदियों ने शाम के वक़्त अभी यातर के यहाँ नरसंगे की आवाज़ सुनी तो बड़े हैरान हुए। वो जान गए कि ज़रूर कोई गैर मामूली खुशखबरी की इतला मिली है। अगर ऐसा नहीं है तो यहूदियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किए जाने का हुक्म मिलने वाला है। इन हर दो बातों का ख्याल करते हुए यहूदियों ने जोग दर जोग अभी यातर के घर की जानिब चलना शुरू कर दिया। इतने में राखल अभी यातर को बता चुका था कि खजाने की खुदाई और उसकी खुदाई को राज में रखने के लिए गिरदोनमा में यहूदियों का आबाद होना ज़रूरी है। फिर इसने गुंती की सारी बातों और हरकतों से भी अभी यातर को आगाह किया। अभी यातर गुंती के बारे में सारी बातें सुनने के बाद बोला, गुंती के बारे में मैं पहले ही बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मैंने एमीएल को चलने से पहले ही समझा दिया था कि वो गुंती से होशियार रहे, इससे बिगाड़ पैदा करने की कोशिश न करे। गालबन इसने मेरी इस बात पर पूरा अमल किया। कुंती को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है, क्योंकि इसराइल की अजीम तर बेटी जिल्ला जल्द ही मेरे पास एमीएल के यहाँ पहुँचने वाली है। वो गुंती जैसी औरतों से निपटना खूब जानती है। क्या जिल्ला आपके यहाँ मौजूद है? नहीं राखल, वो अभी तक बसरा में है और उम्र यार की खुशहाली में तबाही का आखिरी कील ठोकने वाली है। मुझे यकीन है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। मैंने अपने चंद साथी मुसलमानों के बेस में बसरा रवाना कर दिए हैं ताकि वो जिला को बड़ी हिफाजत और एजाज़ के साथ मेरे पास ले आएँ। जिला के गुलाम बोइस की बदौलत जो पैगाम मुझे मिला था, इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि वो फ़लाँ वक़्त और फ़लाँ दिन तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी। इसीलिए मैं उसे चंद वफादार रवाना कर दूंगा ताकि वो उम्र यार की दौलत के साथ बसरे से चल पड़े। मुकर्रर दिन गुजरने के बाद एक रोज़ कबल ही मैंने तुम्हारे चंद भाइयों को उसे लाने के लिए रवाना कर दिया है। मेरे ख्याल में वो आज या कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। खूब, खुदावंद जिला की उम्र दराज करे। अगर वो हमारे यहाँ यानी तैया में पहुँच गई तो फिर वो खुद ही गुंती और उसके तकब्बुर का खात्मा कर देगी। फिर अभी यातर रबी ने दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा, लोग बड़ी बेचैनी के साथ बाहर खड़े मेरे हुक्म के मुंतजिर हैं। नरसंगा की आवाज़ ने उनको इकट्ठा कर दिया है। हाँ रबी, कुछ ऐसा ही महसूस होता है। चलिए बाहर चलकर लोगों से बात करते हैं। राखल की इस बात पर अभी यातर ने अपने कमरे से बाहर आकर लोगों के सामने जा खड़ा हुआ। राखल इसकी पुष्ट पर था। अभी यातर अपने दोनों हाथ बुलंद करके लोगों को दुआएं दें, इसके साथ वो बोला, खुदावंद खुदा ने अजीम तर इसराइल की बुनियादों को कायम कर दिया है। वादिय तैया में हमारे रबी एमीएल को गैर मामूली कामयाबी नसीब हुई है। वक़्त से पहले मैं आपको इस कामयाबी से आगाह नहीं करूंगा। आपको एमीएल का हाथ बटाने और अपने दूसरे साथियों की मदद के लिए वादिय तैया में जाना होगा। आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर। वादिय तैया से कुछ फासले पर यहूदियों की एक बस्ती और भी मौजूद है। मैं उनसे भी कहलवा भेजूंगा कि वो अपनी बस्ती छोड़कर वादिय तैया के इर्द गिर्द में जाकर आबाद हो जाएं। उनके होते हुए मुसलमानों की कोई भी हुकूमत हम पर हाथ न डाल सकेगी।
کیونکہ وہ ایک عرصے سے علاقے میں رہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ عظیم تر اسرائیل کی تکمیل کے لیے آپ جتنی جلد بھی وادی طیہ میں پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیے۔ صبح کے طاقتور سورج کی کرنوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلیے، خدا آپ کو کامرانی اور نصرت سے ہمکنار کرے گا۔ اس پر ایک یہودی نے آگے بڑھ کر ابی یاتر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے ربی، ہم آپ کے کہنے کے مطابق وادی طیہ چلے جاتے ہیں، کیا وہاں ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے زرخیز زمین ملے گی؟ تجارت کے لیے کوئی راستہ ایسا بھی ملے گا جس راستے پر ہمیں مسلمان ڈاکوؤں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ ابی یاتر نے کہا، خدائے عظیم کی قسم، تم اسی وادی میں جا رہے ہو جہاں ہمارے رسول خداوند موسیٰ کو اپنے رب کی جانب سے من و سلوہ ملا تھا اور ہماری قوم نے خدا کے حضور قربانیاں پیش کی تھیں۔ اسی روز سے اس علاقے پر زرخیزی مسلط ہے، اس لیے تمہیں وہاں جاتے ہوئے غربت اور بھوک کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں تم لوگوں کو سب کچھ ملے گا، تجارت کے لیے امن و سلامتی والا راستہ بھی ملے گا۔ وہاں تم لوگ ایسے ہی پلو پھولو گے جیسے موسم بہار میں پھل پھول کھلتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ ابی یاتر کی ان باتوں پر پورا مجمع خوش ہو گیا۔ ہر ایک نے ابی یاتر سے عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی اپنے اپنے گھر سے وادی طیہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایمیل جیسا ان کو حکم دے گا وہ اس پر عمل کریں گے۔ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ ان کے بعد ابی یاتر راخل کو لیے اپنے مکان میں داخل ہوا، اسے اطمینان سے بٹھایا، غلام کو بلا کر اس کے پاؤں دھلوائے، پھر اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ راخل نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، اس کے بعد آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ راخل نے بھی صبح سویرے دوسرے یہودی خاندانوں کے ساتھ وادی طیہ روانہ ہونا تھا۔ اونان خازم کو قتل کرنے میں پہلی رات ناکام رہا۔ اس نے خازم کو خوب تلاش کیا مگر خازم اسے کہیں بھی نہ ملا۔ تلاش کے باوجود اسے ناکامی ہوئی تو وہ واپس ایمیل کے پاس چلا آیا اور آ کے اسے یہ بتایا کہ خازم کہیں چلا گیا ہے۔ ایمیل نے اسے کہا، ناممکن، وہ کہیں نہیں گیا۔ آج رات تم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہو گے مگر کل رات وہ تمہیں مل جائے گا۔ اونان بولا، میں نے ایک جگہ دیکھی، اگر وہ یہیں کہیں ہوتا تو وہ مجھے ضرور مل جاتا، میں ناکام واپس نہ لوٹتا۔ اونان، وہ ایک انسان ہے، کوئی چھلاوا نہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ وادی چھوڑ کر نہیں گیا۔ وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک وہ ہمارے پورے راز نہیں لے لیتا۔ اونان بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاگل نہیں ہے بلکہ جاسوس ہے جو مسلمانوں نے ہماری معلومات کے لیے اسے یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ ایمیل نے جواب دیا، بالکل بجا ہے، وہ جاسوس ہے، اس کے کہکوں میں بناوٹ ہے، اس کی جال ڈال بھی بناوٹ ہے۔ گنتی کا علم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے وہ اسے پاگل ہی کہتی ہے اور سمجھتی ہے، مگر ہمارے علم میں انسانوں کو پرکھنے اور جانچنے میں کوئی کمی نہیں۔ خازم جاسوس ہے، اس لیے میں اسے پہلے روز سے ہی مارنے اور ختم کرنے کے در پہ ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو خازم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا، میں اسے ختم کر کے دم لوں گا۔ اونان کی اس بات پر ایمیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شاباش اونان، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ چلو اب اندر چل کر آرام کرتے ہیں، کل رات تم پھر خازم کو تلاش کرنا، مجھے امید ہے وہ کسی کونے خدرے میں پڑا مل جائے گا۔ اس کے بعد دونوں مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی تو ایمیل اور اونان کو خازم دکھائی دے گیا۔ وہ ایک مٹی کے ڈیلے پر بیٹھا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایمیل نے اونان کو ٹھونکا دیتے ہوئے کہا، دیکھو وہ مناجات میں مصروف ہے، اگر پاگل ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اونان نے خازم کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھا، پھر وہ ایمیل سے بولا، معزز ربی، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، یہ بہت چلاک اور ہوشیار انسان ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ تم اسے وادی سے باہر والے حصے میں تلاش کرنا، مجھے امید ہے یہ تمہیں مل جائے گا۔ اونان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد انہوں نے سارا دن خازم کی حرکات و سکنات دیکھنے اور یہودیوں کے قافلوں کے انتظار میں گزار دیے۔ شام پڑتے ہی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو گنتی نے ایمیل سے پوچھا، تمہارے بھائی بندوں کے قافلے کب آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں صبح نہیں تو کل شام تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ گنتی نے کہا، ہمیں اپنا کام جلد نپٹانا ہوگا، اب ہم زیادہ دنوں تک ہندوستان سے دور نہیں رہ سکتے۔ ایمیل نے جواب دیا، گنتی بہن، ہم تم سے بھی زیادہ بے چین اور بے قرار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بے قراری کا اظہار نہیں ہونے دیتے۔ مسلمانوں کے عروج کا ایک ایک دن ہمیں دکھ دے رہا ہے، ہم بہت جلد ان کو شکست دینے کے در پہ ہیں۔ ایمیل نے اونان کو اشارہ کیا، وہ اسی وقت مکان سے باہر چلا گیا۔ آج رات وہ ہر قیمت پر خازم کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایمیل اور گنتی پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سہدیو جو کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہا تھا، ان کی باتیں سن کر وہ بھی ان کے درمیان آ بیٹھا اور باتیں شروع کر دیں۔ ان تینوں کا موضوع صرف ایک ہی تھا، مسلمانوں کی مخالفت اور ان کی تباہی کے منصوبے۔ خزانے کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے کہ انہیں کسی کی دل زور چیخ سنائی دی۔ تینوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ گنتی نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ خازم کے سوا کسی اور کی چیخ نہیں ہو سکتی، غالباً اونان نے اسے مار ڈالا ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے ایمیل کی سازش سے ہوا ہے۔ پھر اس نے ایمیل کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اسی طرح سازش کر کے لوگوں کو مرواتے ہو؟ ایمیل اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا،
بگڑو نہیں گنتی بہن، شاید تمہیں کوئی علم نہیں، یہ خازم کون ہے اور کیا اس کے ارادے ہیں؟ وہ پاگل تھا، اس کے سوا اور کیا تھا؟ گنتی نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ ایک پاگل کو بھی اپنا دشمن تصور کرتے ہو؟ ایمیل نے گنتی کی کسی بات کا برا نہ منایا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، میرے خیال میں زندگی بھر میں نے پہلی بار کم عقلی کی بات کی ہے۔ خازم پاگل نہیں تھا، مسلمانوں نے محض اسے ہماری جاسوسی کے لیے اسے یہاں چھوڑا تھا۔ وہ کیوں؟ جس شخص کا گھر تباہ ہو گیا وہ تباہ کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے اس بستی کے امن پسند مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے، کیا وہ اسے آسانی سے بلا دینے والے ہیں؟ گنتی نے کہا، مسلمانوں کو ساری عمر پتہ نہیں چل سکتا کہ ان کے زرخیز زمینوں کو کس نے اور کیوں کر بنجر بنایا تھا۔ کسی سازش کے تحت نہیں ہوا تھا، بلکہ علم کے زور پر ہوا ہے۔ بھلا میرے علم کے بارے میں کسی دوسرے کو کیا علم ہو سکتا ہے؟ ایمیل نے جواب دیا، جس آدمی کے بھرے ہوئے دامن کو خالی کر کے اس میں غربت کے سنپولے ڈال دیے جائیں تو اسے ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک سنپولیے کے لیے اذیت اس کے ذہن کی سوچ اور فکر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ مسلمان جانے کو یہاں سے تو چلے گئے، لیکن وہ جان گئے تھے کہ ان کی نقل مکانی محض تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کی زمینوں کے بنجر ہونے کا سبب بھی تم ہو، مگر حقیقت حال جانے کے بغیر وہ تمہیں اور ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ جاتے ہوئے یہاں اپنے ایک آدمی کو چھوڑ گئے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہمارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے اور پھر موقع پا کر یہاں سے فرار ہو جائے، اور جو کچھ اس نے یہاں دیکھا اور سمجھا ہوگا وہ جا کر اپنے سردار کو بتا دے۔ گنتی بہن، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ایک عرصہ تک غلامی کی زندگی بسر کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم مسلمانوں کو سمجھ نہیں سکی۔ ہم ان کی ایک ایک بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اس لیے جو قدم بھی ان کے خلاف اٹھاتے ہیں وہ بڑا ٹھوس اور مثبت ہوتا ہے۔ ایمیل کی ان باتوں کا گنتی اور سہدیو پر گہرا اثر پڑا۔ اب وہ دونوں ایمیل کی باتوں سے بڑے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ پھر گنتی نے ایمیل سے کہا، تمہاری ان باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر اونان نے خازم کو مار دیا ہے تو اچھا ہی کیا ہے۔ اس پر ایمیل نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا جو تم نے حقیقت و فراغ دلی کے ساتھ اعتراف کر لیا۔ چلو اب چل کر خازم کی لاش کو درندوں کے مسکن میں ڈالنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد تینوں مکان سے باہر نکلے اور اس جانب چل پڑے جدھر سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے مکانوں اور جھونپڑیوں کو عبور کرنے کے بعد جب وہ کھلے میدان میں پہنچے تو انہیں اپنے دائیں ہاتھ کوئی چیت اور بے سود پڑا ہوا دکھائی دیا۔ گنتی نے دور ہی سے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ بولی، یہ خازم کی لاش ہے، ہم اس پلید لاش کو ہرگز ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس پر ایمیل آگے بڑھا۔ لاش اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ غور سے دیکھا تو واقعی خازم کی لاش تھی، مگر اونان کہاں گیا؟ فوراً ایمیل کے ذہن میں اس کا خیال ابھرا۔ ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کہیں بھی اونان دکھائی نہ دیا۔ گنتی ایمیل کے ارادے کو بام چکی تھی۔ وہ بولی، اونان یقیناً کسی دوسرے راستے سے گھر گیا ہوگا، ہمیں نہیں پائے گا تو سیدھا یہاں چلا آئے گا۔ ایمیل گنتی کی بات مان تو گیا، پھر بھی اس نے سہدیو سے کہہ دیا کہ وہ گھر جا کر اونان کو بھی دیکھ آئے اور ایک مشل بھی لیتا آئے تاکہ ہم اس کی روشنی میں خازم کی لاش کو کسی گڑھے میں دفن کر سکیں۔ اس پر سہدیو فوراً اپنے مکان کی جانب چل پڑا۔ پھر وہ کچھ ہی دیر کے بعد مشل لے کر آ گیا۔ آتے ہی وہ ایمیل سے بولا، اونان گھر پر نہیں ملا اور نہ ہی راستے میں اسے کہیں دیکھا، میرے خیال میں وہ کہیں اور جا نکلا ہے۔ ایمیل نے اسے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کے ہاتھ سے مشل لے کر لاش کی جانب دیکھا۔ کسی انجانے خوف کے تحت اس نے جلدی سے لاش کو الٹایا تو ہلکی سی چیخ کے ساتھ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خازم کی نہیں بلکہ اونان کی لاش تھی۔ خازم نے اسے مارنے کے بعد اسے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر دیے تھے۔ وہ فرار ہو چکا تھا اور وہ وادی طیہ سے کافی دور نکل چکا تھا۔ ایمیل کی چیخ پر سہدیو اور گنتی بھی آگے بڑھے، پھر وہ بھی اونان کی لاش کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایمیل ہنان کی لاش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گنتی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیا یہ کسی پاگل مسلمان کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ خازم اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے گنتی، مگر وہ وادی طیہ کے صحرا سے تنو تنہا اور پے پیادہ نہیں نکل سکتا۔ وہ اسی میں ٹکرے مار مار کر رہ جائے گا۔ اتنے میں ہمارے آدمی اسے گرفتار کر لیں گے۔ یقیناً کل تک یہودی قافلے یہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ میں پہلے قافلے کے آدمیوں کو ہی خازم کی تلاشی میں روانہ کر دوں گا، اسے ضرور گرفتار کر لائیں گے۔ گنتی نے کہا، ایسا ہی ہونا چاہیے ایمیل، خازم کو ضرور گرفتار کرنا چاہیے۔ ہمیں اونان کی موت پر اتنا ہی دکھ ہوا ہے جتنا آپ کو۔ ایمیل نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، خداوند خدا نے چاہا تو میں اونان کی موت کا بدلہ مسلمانوں سے لے کر رہوں گا۔ سہدیو بولا، ہم تمہارے ساتھ ہیں ایمیل، تم کوئی فکر نہ کرو، تم جو کچھ کرو گے تمہارا ساتھ دیں گے۔ ایمیل خاموش رہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مشل کو مٹی میں دبا کر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا اور کچھ پڑنے کے بعد اونان کی لاش اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد مشل کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اونان کو دفنانے کے بعد ایمیل کافی دیر تک چپ چاپ اس کی قبر پر کھڑا رہا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو اس سے مشل بجھ گئی۔ ایمیل نے غصے سے مشل کو زمین پر پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اندھیرے میں کھڑا رہا۔ سہدیو اور گنتی کو ایمیل کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ آخر گنتی رہ نہ سکی تو وہ ایمیل سے بولی،
ایمیل، صبر کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب زیادہ دیر یہاں کھڑا رہنے سے اونان واپس تو نہیں آ جائے گا، ہمیں واپس گھر چلنا ہوگا۔ ایمیل نے گنتی کی بات کا سخت برا منایا۔ وہ چلا کر بولا، تم لوگ چلے جاؤ، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ اس پر گنتی اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولی، ایمیل، میری بات کا برا منانے کی ضرورت نہیں، میں یہ بات تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ خادم اونان کو قتل کرنے کے بعد یہیں کہیں گرد و نواح میں چھپا بیٹھا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہو۔ اس لیے ہم نے اگر تم کو تنہا چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر بھی حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اسی لیے تم ہمارے ساتھ گھر ہی چلو تو اچھا ہے۔ گنتی کی اس بات کا ایمیل کے دل پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اسے جواب دیے بغیر گھر کی جانب چل پڑا۔ سہدیو اور گنتی بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کی جانب چل پڑے۔ عمرو یار اپنے گھر کے نزدیک پہنچا تو اسے چند لوگ اپنے گھر کے نزدیک کھڑے دکھائی دیے۔ عمرو یار پہلی ہی نظر میں جان گیا کہ یہ لوگ اجنبی ہیں، بصرہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ عمرو محتاط طریقے سے آگے بڑھا، ان میں سے کوئی بھی عمرو کو نہیں جانتا تھا۔ آخر عمرو نے خود ہی ان سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، بھائیو، آپ کس مرغی کی تلاش میں ہیں؟ مرغی؟ ایک نے حیران ہوتے ہوئے عمرو کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں، مرغی بھائی، پچھلے کئی دنوں سے ہمارے محلے کی مرغیاں چرائی جا رہی ہیں۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تو دکھائی نہیں دے رہے، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ شاید آپ ہی مرغیاں چرانے والے ہیں اور آپ کو اس وقت کسی نئی مرغی کی تلاش میں ہو۔ دوسرا بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہم معزز لوگ ہیں اور فلسطین کے رہنے والے ہیں۔ ہم یہاں بصرہ میں بڑے معزز انسان عمرو یار اور اس کی بیوی سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، تو آپ عمرو یار سے ملنے آئے ہو؟ اہلا و سہلا و مرحبا میرے دوستو، میں ہی معزز باوقار، بارسوخ اور باعزت عمرو یار ہوں۔ آؤ گلے ملو اور اپنا دکھڑا بیان کرو۔ اس پر وہ تینوں شخص جو کہ ابھی یاتر کے بھیجے ہوئے یہودی تھے اور مسلمانوں کے لباس میں تھے، بہت خوش ہوئے اور باری باری عمرو یار کے گلے ملے۔ عمرو نے گلے ملتے ہی ان کی جیبیں صاف کر لیں، جو کچھ نقدی وغیرہ ان کی جیبوں میں تھی وہ عمرو نے سب اڑا لی۔ پھر ہر ایک نے عمرو کو اپنے اپنے نام سے آگاہ کیا۔ میرا نام شعیب ہے، میرا نام مسرہ ہے، حضور اس خادم کو سفیان کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے نقلی نام تھے، بس یہ خادم ہی کام دکھائی دے گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سفیان نامی یہودی بولا، کیا مطلب؟ بھائیو، بھلا میرا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہی اپنا کوئی مطلب بیان کریں۔ اپنے پاس تو نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی مطلبی، آپ تو بڑے دلچسپ انسان ہیں، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ یہودی جس نے اپنا نام مسرح بتایا تھا عمرو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ عمرو نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اتنے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بات کریں کہ آپ نے فلسطین سے میرے ہاں آنے کے لیے کیوں تکلف اور تکلیف گوارا کی ہے، اور میری زوجہ محترمہ رائکہ بی بی سے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ اسے کیوں اور کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ملاقات کے لیے میں آپ کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اس پر شعیب نامی یہودی بولا، اجی قبلہ، آپ ٹھنڈے دماغ سے اپنے گھر تو بیٹھیے، پھر ہم آپ سے کوئی بات کریں گے۔ آپ تو بازار میں کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار اڑے چلے جا رہے ہیں۔ خوب، آخر مہمانداری کا تانا دے کر میری سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ آؤ چلو میرے گھر، آرام سے بیٹھو، سکون سے سو، اس کے بعد اگر کچھ بات کرنے کا دھیان آئے تو کر لینا۔ اتنا کہہ کر عمرو نے ان تینوں کو اپنے ہمراہ لیا اور مکان کا دروازہ کھول کر ان تینوں کو مہمان خانے میں جا بٹھایا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ کے تو عمرو نے اپنے دل میں کہا، بیٹا، اگر میں نے ایک ایک کا چہرہ سیاہ اور پیر نیلے نہ کیے تو مجھے عمرو یار نہ کہنا۔ آئے بڑے مسلمان بن کر، بھلا کوئی یہودی بھی کسی مسلمان کے روپ میں اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے؟ عمرو یار گھر کے اندر سے ہو کر واپس ان تینوں کے درمیان آ بیٹھا، پھر ان سے بولا، افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی لونڈی غلام گھر پر نہیں ہے، جو تھے وہ کسی نہ کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، کب واپس آئیں گے اس کے بارے میں خدا ہی جانے۔ اب مجھے خود ہی آپ کی خدمت کرنا ہوگی، روٹی بھی بازار سے مجھے لانا ہوگی۔ اور اس پر سفیان نامی یہودی بولا، مگر آپ کی بیوی کہاں ہے؟ ہاں، خوب یاد دلایا آپ نے، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو اپنی بیوی کے بارے میں بتاؤں، حالانکہ آپ آئے ہی اس کے لیے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس ان کے والد صاحب کے دوست کا ایک پیغام ہے۔ شعیب بولا، یعنی میری بیوی کے والد محترم کے دوست کا پیغام؟ کیا ہے وہ؟ مجھے پہلے بتاؤ۔ سفیان بولا، آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ پہلے اس سے ہمیں ملائیں تو صحیح۔ عمرو سفیان پر بگڑتے ہوئے بولا، کیا بکواس کرتے ہو؟ کیا تم نے میری نیک دل بیوی کو ایسا ویسا سمجھا ہے کہ وہ ہر ایرے غیرے کے سامنے ہوتی پھرے؟ سفیان نے کہا، حضور، آپ تو خواہ مخواہ ہم پر بگڑ رہے ہیں، آپ کی بیوی ہماری بہن ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ان کو ہمارے سامنے تو لائیے، ہم جو پیغام ان کو دیں گے وہ آپ کے لیے بھی بہت خوشی کا ہوگا۔
उमरो यार ने कुछ सोचा, फिर इसने सफियान को जवाब दिया, भाई चक्करबाज, मेरी बीवी आपकी बहन, आपका पैगाम मेरी खुशी का बाइस, ये सब बातें दुरुस्त हैं, मगर आपको मेरी नेक दिल और मुत्तकी बीवी के बारे में कुछ इल्म भी है कि वो कहाँ है? कहाँ है? तीनों एक जुबान होकर बोले। इस पर उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहिबान मेहरबान, मेरी बीवी पिछले माह से हज पर गई हुई है। शायद आपको पता नहीं कि वो इतनी पारसा है कि रोज़ा नमाज तो क्या हज भी तर्क नहीं करती। हर साल ये फ़र्ज़ पूरा करती है और 3-4 माह तक खाना काबा में रहकर वापस लौटती है। क्या ये सच है? सुफियान ने हैरान होते हुए पूछा। उमरू ने इसके सर पर हल्की सी धूल जमाते हुए जवाब दिया, लंगड़े ऊँट की औलाद, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुझे इतबार नहीं आता तो बसरा के एक आदमी से पूछ लो। अब वो पैगाम मुझे ही दे दो। जब मेरी नेक दिल बीवी हज से वापस आएगी तो मैं उसे आपका पैगाम दे दूंगा। उमरू की इस बात पर तीनों एक दूसरे की जानिब तकने लगे। वो परेशान थे, क्या करें क्या ना करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उमरू यार ने जब उसे परेशान देखा तो बोला, क्यों, क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात की है? मियाँ बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मेरी बात से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग बेफिक्र होकर मुझे मेरी बीवी का पैगाम दे दें, यूं ही वो हज से वापस आएगी, मैं उसे उसका पैगाम दे दूंगा। सुफियान ने खफत सी महसूस करते हुए कहा, आप बजा फरमाते हैं। दरअसल ये अमानत का मामला है, हम लोग उन्हीं के हाथों में देना चाहते हैं। आप फिक्र ना करें, हम लोग खुद ही 2 माह के बाद आपके रूबरू हाजिर होकर वो पैगाम आपकी बीबी को दे देंगे। फिर वो जाने और उनका काम जाने। क्या वो कोई पैगाम खतरनाक है? उमरू के पूछने पर सफियान ने जवाब दिया, जी नहीं, वो पैगाम ऐसा वैसा नहीं, एक वसीयत है जायदाद के बारे में। हमें ताकीद की गई थी कि उमरू की बीबी के सिवा किसी और को ना दिया जाए। उमरू बोला, ठीक है, आप 2 माह बाद तशरीफ ले आएं और अपने हाथों से मेरी बीबी को वसीयतनामा दे दें। इस पर सुफियान अपनी जगह से उठते हुए बोला, क्या हमें इजाज़त है? ये कैसे हो सकता है? आप खाए पिए बगैर और कुछ तोहफे लिए बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हैं? मैं अब सबको तोहफे भी दूंगा और उस बुजुर्ग के लिए वो नादर तोहफा दूंगा जिन्होंने मेरी बीबी को वसीयतनामा रवाना किया है। इतना कहने के बाद उमर अपनी जगह से उठते हुए बोला, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना और तोहफे वगैरह लेकर आता हूँ। इतना कहकर उमर अपने मकान से बाहर निकला और फजल के यहाँ जाने से पहले इसने दरवाजे का बाहर से कुंडा लगाया ताकि इनमें से कोई भी बाहर ना निकल सके और ना वो बाहर निकलेंगे और ना ही बसरे से फरार हो सकेंगे। उमरो यार बागम बाग फजल बिन मंजर के यहाँ पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो जिल्ला को सहरी से बंधा हुआ पाया। काजी माद और फजल दोनों इसके सरहाने दाएं और बाएं खड़े थे। उमरू को देखते ही फजल ने कहा, यार ये औरत है या कोई बला? इस हालत में भी इसने फरार होने की दोबारा कोशिश की है। आखिर तंग आकर हमने इसे मुसहरी से बांध ही दिया। अच्छा किया। ये छिपकली की औलाद हमेशा शिकार और फरार के लिए गुमसुम रहती है, लेकिन जब इसे शिकार या फरार होने का मौका मिलता है तो देर नहीं लगाती। काजी माद बोला, तोबा तोबा, इस यहूदी औरत ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। अच्छा हुआ जो मैं इसके फंदे से बच निकला। अगर इसकी साजिश का शिकार हो जाता तो ना आप बचते और ना हम दोनों। उमरू ने झट से काजी की बात काटते हुए कहा। काजी माद हंसते हुए बोला, भाई उमरू, सच पूछो तो ऐसी मुसीबतों को काबू करना तुम्हारा ही काम है। हम ऐसी बलाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपना काम निपटाऊं। उमरू ने काजी माद का शुक्रिया अदा करते हुए जवाब दिया, आप जा सकते हैं, हम खुद इस मक्कार औरत से निपट लेंगे। इस पर काजी हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। काजी के बाहर जाते ही जिल्ला ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, उमरू तू मुझे छोड़ दे, इसी में तेरी बेहतरी है। उमरू ने जिल्ला का मजाक उड़ाते हुए कहा, खूबसूरत बला, मेरी बेहतरी तो तेरी कई बातों में है, तो घबरा क्यों रही है? फिक्र न कर, मैं तेरे साथ ऐसा सलूक करूँगा जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। इतना कहने के बाद उमरू ने जिल्ला के इर्द गिर्द घूम कर देखा कि आया वो मजबूती से बंधी हुई है या नहीं। जब उसे पूरी तरह तसल्ली होगी तो उसने फजल को साथ लिया और कमरे से बाहर निकल गया। जिल्ला दोनों को घूरती हुई रह गई। बाहर आकर उमरू ने जेब से वो पैगाम निकाला जो उसने सफियान नामी यहूदी की जेब से उड़ाया था। वो इब्रानी ज़बान में था, क्योंकि फजल इब्रानी ज़बान जानता और समझता था। इसीलिए उसने वो रुका फजल को देते हुए कहा, वो बदबख्त मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तादाद में 3 हैं, मुसलमानों के बेस में हैं और नाम भी मुसलमानों के इख्तियार किए हुए हैं। तुम जल्दी से बताओ कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। फजल बड़ी संजीदगी के साथ वो रुका पढ़ रहा था। जब उसने पढ़ लिया तो ठंडा सांस भरते हुए बोला, बदबख्तों ने बहुत दूर तक अपनी साजिश का जाल फैला रखा है। तुम्हारे घर में जो यहूदी ठहरे हैं वो जिल्ला को लेने आए हैं। वो जिल्ला को भी यातर के पास ले जाएंगे जो उसे जल्द ही वादी तैय्या रवाना कर देगा। वादी तैय्या में जो यहूदी है वो कारून का खजाना जल्द ही निकालने वाले हैं। जिला इनमें जा शामिल होगी और खजाने को हासिल करने के बाद वो वापस अभी यातर के यहाँ चले आएगी। इतनी बात बताने के बाद फजल चुप हुआ तो उमरू ने लंबी हूँ के साथ कहा, ये बात है, कोई बात नहीं फजल,
میں جلد ہی ضلع کو ان کے ہاں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں وادی طیہ میں یہودیوں کا پتہ کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو نے فضل کے کان میں کوئی بات سمجھائی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بازار چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا اور کچھ چیزیں خرید کر آیا تو فضل نے اسے خوبصورت سا مقفل صندوق دیتے ہوئے کہا، لو بھائی، تحفہ تیار ہے۔ خوب، عمرو نے صندوق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تحفہ ہے، میں تمہارے انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ میں اس تحفے کو اسی بزرگ کے لیے روانہ کرنا چاہتا ہوں جس نے ضلع کے لیے پیغام روانہ کیا ہے۔ اس کے بعد فضل اور عمرو دونوں ہی صندوق اور دوسری چیزیں لے کر مہمانوں کے سامنے جا پہنچے۔ انہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھانے اور قہوہ پینے سے فارغ ہو گئے تو عمرو نے تینوں کو بصرہ کے خوبصورت تحفے دیے اور آخر میں صندوق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تحفہ خاص کر میری بیوی کے اس مہربان کے لیے ہے جو اس کے والد کا دوست ہے اور جس نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ 2 ماہ بعد ہمارے ہاں دوبارہ آئیں گے تو میری بیوی استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی ملے گی۔ ان پر تینوں نے عمرو اور فضل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ باری باری عمرو اور فضل سے گلے ملے، الوداعی سلام کیا اور عمرو کے گھر سے باہر نکل کر اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ کی حدود سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن فضل نے عمرو کے گھر جا کر کہا کہ وہ اب کسی اور شخص کے ہاتھوں شہزادی بلقیس کو پیغام بھیج دے کہ اسے بچے کی خوشخبری کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ جلد ہی یمن پہنچنے والا ہے۔ عمرو نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، میرے بس میں ہوتا تو میں اڑ کر یمن پہنچ جاتا۔ شاید تم جانتے نہیں فضل کہ میں کتنے عرصے سے ایک بیٹے کی ولادت کے لیے ترس رہا تھا۔ خدا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بیٹا عطا کر دیا۔ خدا کرے وہ میری ہی طرح، نہ میری ہی طرح کا نہیں، کسی اور نیک انسان کی طرح نیک اور پاک باز ہو۔ واہ، یہ بھی خوب رہی۔ بھلا تم میں کیا برائی ہے؟ صاحب جائیداد اور صاحب عزت ہو، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے؟ اگر تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح صاحب جائیداد اور صاحب عزت ہوگا تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ ایک تو تم موٹی عقل کے آدمی ہو، بات جلد نہیں سمجھتے۔ بھائی، میرے نام کے ساتھ عیار کا جو دم چھلا لگا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دم چھلا میرے بیٹے کے نام کے ساتھ بھی چپک جائے۔ اگر وہ مجھ پر چلا گیا تو لوگ اسے بھی عیار ہی کے نام سے پکاریں گے۔ اتنے میں بوئس کہوا لے کر فضل کے سامنے حاضر ہوا تو فضل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے بوئس تم؟ جب بوئس بصرہ سے واپس لوٹا تھا فضل اس سے نہیں ملا تھا، اسی لیے اسے دیکھ کر اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جی ہاں، عمرو نے فضل کو جواب دیتے ہوئے کہا، اب یہ ذات شریف میرے ہاں رہ رہی ہے۔ جب سے ضلع بیگم اپنے انجام کو پہنچی ہے اسی دن سے یہ میرے گھر آ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ بھولے بھٹکے لوگ اپنی منزل پر واپس آ گئے۔ عمرو یار بولا، اب مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ بوئس سچا مسلمان ہے، وفادار اور جان نثار ہے، میرے پہلے غلام فیروز کی طرح بے لوث اور خدمت گزار ہے۔ میں نے گھر کی ساری ذمہ داری سے سونپ دی ہے، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے آج صبح ہی پورے حالات سے آگاہ کر کے اپنے ایک معتبر کو یمن روانہ کر دیا ہے، اور خیر سے وہ کافی فاصلہ بھی طے کر چکا ہوگا، اور آپ اب مجھے کوئی آدمی یمن روانہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم ذرا موٹی عقل کے آدمی ہو۔ اس پر فضل نے قہوے کی چسکی لگاتے ہوئے کہا، چلو کیا ہوا، اگر یمن آدمی بھیج دیا ہے تو مجھ پر احسان نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں تمہاری وہ مشہور زمانہ زنبیل ملی یا نہیں؟ ارے پھر وہی بے عقلی کی بات، تم زنبیل کی بات کر رہے ہو؟ خدا کی قسم مجھے میری ساری دولت بھی مل گئی، منافع سمیت۔ منافع سمیت؟ ہاں، منافع سمیت۔ جو کچھ ضلع نے میرے ہاں آنے سے پہلے کما رکھا تھا وہ بھی تو میرا ہے، یہ منافع نہ ہوا تو کیا ہوا؟ خوب، تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے، ضلع کیا گئی، تم تو بصرہ کے سلطان ہی بن گئے۔ فضل کی اس بات پر عمرو خوب اترایا۔ پھر فضل نے اس سے کہا، یار اس قارون کے خزانے کا کیا بنے گا جسے یہودی جلد ہی وادی طیہ سے نکال لے جانے والے ہیں؟ کہاں لے جانے والے ہیں؟ عمرو نے بھولے پن سے کہا، اپنے علاقے میں، اور کہاں لے جائیں گے؟ وہ قارون کا خزانہ ہے، کسی بھیڑیے کا خزانہ نہیں جسے وہ اتنی جلدی وادی طیہ سے نکال کر لے جائیں گے۔ فضل بولا، کیوں نہ ہم دونوں یہودیوں کے خزانہ نکالنے سے پہلے ہی وادی طیہ میں پہنچ جائیں؟ تمہاری رال ٹپکنے لگی ہے، آگے نہ خزانے والے موضوع پر۔ فضل نے کہا، یار عمرو، تم ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، ذرا سنجیدگی سے بھی کوئی بات سوچا کرو۔ اگر یہودی خزانہ لے جانے میں کامیاب ہوگے تو وہ مسلمانوں کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ کوئی فکر نہ کرو فضل، خدا کی قسم ہم ان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم کل صبح سویرے ہی یہاں سے وادی طیہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تم تیار رہنا، میں تو تیار ہوں، بس تمہارے حکم کی دیر ہے۔ ساتھ ہی مکھن لگانا شروع کر دیا، اتنے مؤدب بننے کی ضرورت نہیں۔ عمرو کے اتنا کہنے پر فضل نے کہکا مارا اور اس کے ساتھ ہی عمرو بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ربی ابی یاتر کے سامنے صندوق دھرا تھا اور وہ بڑے غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تینوں یہودی جو عمرو سے ملے تھے ابی یاتر کے سامنے کھڑے تھے اور کنکھیوں سے ابی یاتر کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے جس پر ناگواری اور تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابی یاتر نے صندوق کا قفل توڑنے کو کہا، جس پر ایک یہودی نے آگے بڑھ کر ایک ایسی ضرب لگائی کہ قفل لٹک کر رہ گیا۔
پھر اس نے ربی کے اشارے پر صندوق کا ڈھکنا اٹھایا۔ سب سے اوپر مخمل کا کپڑا پڑا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ یہودی اس کپڑے کو ہٹانے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ ابی یاتر چلایا، کپڑا ہٹا کر دیکھو اس میں کیا ہے۔ یہودی نے ایک دم کپڑا اٹھایا تو لرز کر رہ گیا۔ ذلہ کی لاش صندوق میں پڑی تھی۔ فضل نے عمر کے کہنے پر ذلہ کو قتل کیا تھا اور اس کے سربردیدہ گردن اور سر پر ایسی دوائیں مل دی تھیں کہ جن کی وجہ سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل رہا تھا، اس لیے صندوق میں خون جمع نہیں تھا۔ ذلہ کا سر تن سے جدا تھا۔ ابی یاتر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے تینوں یہودیوں کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً تم لوگوں کی جہالت اور غلطی سے ذلہ کا قتل ہوا ہے، ورنہ وہ اتنی آسانی سے قتل ہونے والی نہیں تھی۔ تم لوگوں نے عظیم اسرائیل کی عظیم بیٹی کو مروا ڈالا ہے، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر ایک یہودی نے ڈرتے ہوئے بولا، ربی ہم سے کوئی بھول اور غلطی نہیں ہوئی۔ عمر یار نے پہلی ملاقات میں ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ ذلہ حج کو گئی ہوئی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، اسے ہمارے پہنچنے سے قبل ہی جان سے مار ڈالا گیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ ابی یاتر چلایا، تم بکواس کرتے ہو۔ ذلہ اتنی کچی گولیاں کھیلنے والی عورت نہیں کہ کوئی آسانی سے اس پر ہاتھ ڈالتا۔ پھر ابی یاتر کو اس خط کا خیال آیا جو اس نے ذلہ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ وہ بولا کہ وہ خط کہاں ہے جو میں نے ذلہ کو دینے کے لیے کہا تھا؟ اس پر وہ یہودی جس کے پاس خط تھا کہنے لگا، وہ راستے میں کہیں گر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ عمر یار نے یقیناً وہ خط تم لوگوں سے دھوکے اور فریب سے حاصل کر لیا ہوگا۔ وہ عبرانی زبان میں تھا، لیکن عمرو کے لیے وہ خط پڑھوا لینا مشکل امر نہیں تھا۔ اسی خط نے عمرو پر سارے راز فاش کر دیے اور وہ ذلہ کو جان سے مارنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ میں تم لوگوں کو اس لاپرواہی کی کڑی سزا دوں گا۔ نہیں ربی، یہ غلط ہے۔ آپ ہمیں سزا دینے والی بات نہ کریں۔ ہم نے کوئی لاپرواہی نہیں برتی، نہ ہی عمرو کے گھر اپنے کپڑے اتارے اور نہ ہی اس نے ہمارے ساتھ معائقہ کیا۔ خط راستے میں کہیں گر گیا، وہ بھی بصرہ شہر میں نہیں صحرا میں گرا ہے، کیونکہ سخت گرمی کی وجہ سے ہم نے 2-3 مرتبہ کپڑے اتارے اور پہنے تھے۔ بھلا صحرا میں کوئی کپڑے اتارتا ہے؟ ربی بولا، ہم نے جس نخلستان میں آرام کیا تھا وہاں کپڑے اتارے تھے۔ دوسرا یہودی بولا، مگر ابی یاتر کا غصہ ان باتوں سے ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا عمر یار تم لوگوں کے گلے ملا تھا؟ ابی یاتر کی اس بات پر تینوں یہودیوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی جانب تکنا شروع کر دیا۔ ان کے منہ سے اس حقیقت کا اظہار نہیں ہو رہا تھا کہ عمر واقعی ان سے گلے ملا تھا۔ ابی یاتر نے چلا کر جب دوبارہ پوچھا تو تینوں نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں اپنا اپنا سر ہلایا۔ اب وہ تینوں اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ خط کہیں گرا نہیں تھا، بلکہ عمرو نے ان سے گلے ملنے کے دوران ان کی جیب سے اڑا لیا تھا، ورنہ اس سے قبل ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ابی یاتر کا دیا ہوا خط راستے میں کہیں گر گیا ہے۔ اس پر ابی یاتر کا غصہ پہلے سے بھی 2 چند ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے چند حواریوں کو بلایا۔ جب وہ آئے تو وہ تینوں یہودیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے بولا، بے وقوفو، عمر یار نے گلے ملنے کے دوران ہی وہ خط اڑا لیا تھا اور تم لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ عمرو پر اسی خط کا راز فاش ہو جانے کی وجہ سے ذلہ موت کی بھیڑ چڑھ گئی۔ میں تم لوگوں کو اس کی کڑی سزا دوں گا۔ ہمیں ایسے ساتھی نہیں چاہیے جو جہالت اور لاپرواہی سے اپنے جان نثاروں کو مروانے کا سبب بن جائیں۔ دوسرے دن ابی یاتر نے علیہ صبح ہی تینوں یہودیوں کے سر قلم کروا دیے۔ اس کے بعد اس نے ایمیل کو سارے واقعات لکھ بھیجے، ساتھ اسے تاکید بھی کر دی کہ خزانے کی گرد و نواح میں یہودیوں کا پہرا مضبوط کر دے، کیونکہ عمرو یار وادی طیہ میں داخل ہونے کی ضرور کوشش کرے گا۔ آخر اس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ ایک دن میں جتنا بھی خزانہ نکال سکو اسے فوراً میرے پاس روانہ کر دینا۔ اگر اس سلسلے میں گنتی اور سہدیو مزاحمت کرے تو دھوکے اور فریب سے ان دونوں کو مروا دینا۔